اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک نوجوان اپنی کدال سے قبر کھود رہا تھا۔ وہ دکھ سے نڈھال تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے ایک بوری کھولی۔ بوری میں ایک کتا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہ تھی۔ وہ بیچارہ اس جہاں میں نہیں رہا تھا۔ نوجوان نے اس کتے کو قبر میں لٹا دیا اور اس کے اوپر پتھر رکھنے لگا۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بروہی نوجوان نے اپنے وفادار کتے کی قبر پر آخری پتھر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ صرف وادیاں اور پہاڑیاں ہی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ اس نے پورا دن وہاں گزارا اور شام کو روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں بھی اسے سکون و قرار نہ مل سکا۔ اسے اپنے وفادار کتے کے ساتھ گزارے ہوئے دن بہت یاد آنے لگے۔ پہاڑ نیچے پر نوجوان ایک پہاڑی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹے سے کتے کو پہاڑ میں بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ چھوٹا سا کتا بہت ہی خوبصورت تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑ لیا اور جھونپڑی میں لے آیا۔ نوجوان اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ کتا بہت خوبصورت تھا، جوان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان اور کتے کا پیار بڑھنے لگا۔ وہ دن رات مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ پوری وادی میں ان کے محبت اور پیار کے چرچے ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک دکان تھی جہاں ضرورت کا سامان مل جاتا تھا۔ نوجوان اس دکان سے گھر کے لیے سودا سلف لینے کتے کے ساتھ اس کی دکان پر اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک سال خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش نہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بارش نہ ہونے کے باعث فصل نہ ہو سکی۔ نوجوان نے دکاندار سے کہا کہ ایک سال تک اسے ادھار سامان دیا جائے۔ کچھ سوچ کر دکاندار نے کہا کہ وہ اپنا کتا قرض کی ادائیگی تک یہاں ضمانت کے طور پر چھوڑ جائے۔ غریب اور مجبور نوجوان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ اپنے کتے سے جدا ہونے کا اسے بہت افسوس تھا۔ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کتے کے کان میں کہا کہ اپنے نئے مالک سے وفادار رہنا۔ جب تک میں قرض ادا نہ کروں واپس ہرگز نہ آنا۔ معصوم جانور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ اپنے مالک کا دکھ شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو نئے مالک کے ساتھ عارضی طور پر رہنے کو تیار کر رہا تھا۔ نوجوان اپنے وفادار کتے کو دکاندار کے حوالے کر کے اپنے گاؤں چلا گیا۔ دکاندار نے کتے کے گلے میں زنجیر ڈالی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ بیچارے کتے نے پہلے تو کبھی زنجیر دیکھی ہی نہیں تھی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، پھر بھی اسے اپنے نئے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ نوجوان نے اپنے کھیتوں کو بڑی محنت سے تیار کیا۔ اسے انتظار تھا کہ بارش ہو اور فصل اچھی ہو جائے تاکہ وہ قرض ادا کر اپنے کتے کو واپس گھر لے آئے۔ ایک رات دکاندار کے گھر چور گھس آئے۔ چور دکاندار کی پوری نقدی، زیورات اور دوسرا قیمتی سامان چرا کر لے گئے۔ کتا زنجیر سے بندھا ہوا تھا، لہذا مجبور تھا۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ دکاندار جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے فوراً کتے کو زنجیر سے آزاد کر دیا۔ کتا چوروں کے پیچھے بھاگا اور بھونکنے لگا۔ چور گاؤں کے باہر ندی کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ کتے نے ان کو گھیر لیا۔ دکاندار بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر وہاں آ گئے۔ اس طرح چور وہیں سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔
دکاندار کتے کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوا اور کتے کو آزاد کرنے اور اپنے اصل مالک کے پاس واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارے وفادار کتے نے مجھے بے حد خوش کر دیا ہے۔ اس نے میری قیمتی چیزیں، نقدی اور ساز و سامان چوری ہونے سے بچا لیا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے کتے نے تمہارا قرض چکا دیا۔ اب تم میرے قرض دار نہیں ہو۔ تمہارے کتے کو آزاد کر کے تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔ دوسرے دن دکاندار نے کتے کے گلے میں یہ پرچی ڈالی اور زنجیر کھول کر کتے کو اپنے پرانے مالک کے گھر جانے کا حکم دیا۔ کتے نے خوشی خوشی اپنے پرانے مالک کے گھر کی طرف دوڑ شروع کی۔ وہ پہاڑی رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے پرانے مالک پر پڑی۔ اب کی بارش خوب ہوئی تو فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ بروہی نوجوان نے اناج بیچ کر قرض کے پیسے دینے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ دکاندار کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دونوں کو آمنا سامنا ہوا۔ کتا خوشی سے دم ہلانے لگا، لیکن دونوں کے احساسات، جذبات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ایک بے حد خوش تھا اور اس کے برعکس دکھ اور غصے میں تھا۔ کتے نے سوچا کہ اس کا پرانا مالک اس کی بہادری پر بہت خوش ہوگا اور اسے پیار کرے گا، جبکہ بروہی نوجوان سمجھ رہا تھا کہ یہ دکاندار کے ہاں سے بھاگ کر آیا ہے اور اس کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث بنا ہے۔ بے شرم کتے، تم نے میری بےعزتی کرا دی۔ تم نالائق اور نمک حرام ہو۔ کتا بیچارہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن مالک نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اتنے قابل فخر اور وفادار جانور کے لیے یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ اس کو یقین ہو چلا کہ اس کو پرانا مالک قبول نہیں کرے گا، لہٰذا وہ غم کی شدت سے وہیں راستے پر گر گیا اور دم توڑ گیا۔ نوجوان جب دکاندار کے پاس قرضہ واپس کرنے پہنچا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ دکاندار نے اسے بتایا کہ اس نے کتے کے گلے میں کتے کی رہائی اور قرض کا معافی کا پرچہ لکھ کر باندھ دیا تھا۔ دکھ، اداسی اور پچھتاوے کا بوجھ لیے نوجوان وہاں سے روانہ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، لیکن اس نوجوان کے دل میں دکھ اور پریشانی کی تپش تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے محبوب کتے کو بوری میں ڈالا اور پہاڑ کی چوٹی پر قبر کھود کر اسے دفنا دیا۔ آج بھی اس وفادار اور قابل فخر کتے کی قبر اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جہاں سال کے 12 ماہ زبردست ٹھنڈ رہتی ہے۔